बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डी चौक के साने के बाद ये तवक्को थी कि नून लीग की हुकूमत शर्मिंदा होगी, लेकिन शर्मिंदगी के बजाय वो ढीठपन पे उतर आए हैं। एक से बढ़कर एक ऐसा हमला शुरू कर दिया है जो मुल्क को अनारकी की तरफ और डिस्टेबलाइज करने की तरफ जो है वो इजाफा कर सकता है। आज एक गवर्नर राज का ढंडोरा पीटा गया है, खैबर पख्तूनख्वा वाले डट गए हैं और अब एक बड़ा किस्म का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। सहाफी मतीउल्लाह जान, उनको अगवा किया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई। अब शाकर अवान वो अभी तक जो है वो अगवा है, और दूसरी तरफ अब असद तूर के हवाले से खबरें आ रही हैं। और अगला नंबर किसका हो सकता है ये भी मैंने आपको बताना है। इमरान खान से आज डयाला जेल के अंदर इस वाक़े के बाद इंतहाई अहम एक मुलाकात हुई है, और ये जो मुलाकात है इसके अंदर इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन से बैरिस्टर गौहर उनको हटाया है, और उनके साथ ही जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान राजा, उनको भी ओहदों से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर क्या तैनातियां की गई हैं, इसी खबर से हम वीडियो में का आगाज करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अभी अगरचे एक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इंतहाई आम इजलास जो है वो इस वक्त जो है वो पेशावर के अंदर शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने आज एक बहुत बड़ी फील्डिंग के अंदर तब्दीली की है। ये चूंकि पहले मुलाकात नहीं हो रही थी, और आज एक दरखास्त फैसल फरीद ने जो है वो अडयाला जेल के हुकाम को दी थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इमरान खान चूंकि इस वक्त ऑफिशियल जो एक कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक जेल में नहीं है, उनकी कोई इस तरह की सजा नहीं है जिसके अंदर वो जेल में हों, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। पुलिस जो है वो रिमांड ले रही है, फिर रिमांड दिया गया है। अब यहां पर जो है वो अगरचे जो है वो जो है वो वहां पे जेल के अंदर रहे हैं, लेकिन उस हिस्से को कानूनी तौर पर सिक्योरिटी के पेश नजर थाना न्यू टाउन जो है वो डिक्लेयर किया गया है, यानी उसकी हदूद डिक्लेयर की गई है। अब वहां पे वो बुनियादी तौर पर पुलिस की कस्टडी के अंदर है इमरान खान। अब जो है वो फैसल फरीद की दरखास्त पर जेल हुकाम ने यही जवाब दिया कि वो जेल की हदूद में जरूर है, लेकिन वो हमारी कस्टडी में नहीं है, वो थाने के अंदर है, तो आपको पुलिस को दरखास्त देनी पड़ेगी। बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की है। बाकी जो डिटेल है वो तो बाद में हम डिस्कस अगली वीडियो में कर लेंगे, लेकिन इमरान खान को एक तो तमाम हालातों वाकयात से आगाह किया गया है। जो कुछ जो है वो इस मार्च के साथ हुआ, जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जो जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, और जो ढीठपन का मुजाहरा इस वक्त नून लीगी कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना, जब कोई मैयतें होती हैं तो कम अज कम थोड़ा बहुत रत्ती भर भी गैरत रखने वाला जो बंदा है वो शर्मसार होता है। वो 4 दिन 10 दिन वो बात नहीं करता, लेकिन अब ये देखिए, ये समझ रहे हैं कि ये चूंकि चल गया है तो अब हम गवर्नर राज की वफाकी काबीना मंजूरी दे रही है, उधर से बलोचिस्तान असम्बली जो है वो मंजूरी दे रही है। वो बाई फार्म 47 वालों, तुम मुल्क को कहां ले जाना चाहते हो? फिर खबरें चलवाई जाती हैं, एक दो अपने जो सेठ हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज का वो कोई ना कोई वो ऊपर नीचे करके तो आज 100 इंडेक्स जो है वो 1 लाख से भी ऊपर चला गया। और भाई मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो SIFC ने जो कुछ दिया है, अभी तक कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही, लोग बेरोजगार हैं, और ये आप तमाशे पे तमाशा करते हैं। हर इंडस्ट्री इस वक्त बैठी हुई है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कार कोई नहीं रहा, और आप एक स्टॉक एक्सचेंज को उठा के कभी गिरा के, तो ये एक जो है वो फनकारियां अब बज़ैर कर रहे हैं। अच्छा, अब गवर्नर रह जाएगा। वो भाई पहले तो बात ये है, देखिए आप, यानी चोरी और फिर सीना जोरी, यानी बंदा तवक्को करता है यार कुछ बंदे के अंदर ना थोड़ी सी वो ख्वाजा आतम ने कहा था ना, हया होनी चाहिए और ग्रेस होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए यार। यानी कल आपने इतना बड़ा, अब आप समझ रहे हैं कि इससे आप दबा लेंगे तहरीक इंसाफ को, इसके जरिए आप यानी ये उठ नहीं सके। ओ भाई, किस दुनिया में रहते हो? तुमने कल जो हरकतें की हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी वालों ने पहले 2/3 था, आपने 3/4 कर दिया है। आपको लगता है कि आपका कोई मुखालफ जिंदा ना रहे, और क्या समझते हैं आप बच जाएंगे? जिनके पीछे आप छुपे हुए हैं भाई, वो कल को आपके साथ भी यही होना है। लेकिन उस वक्त आप पुकारेंगे और आपकी पुकार सुनने वाला इस मुल्क के अंदर कोई नहीं होगा। यानी ये होता है, अमूमन हमने देखा है, ये तारीख है पाकिस्तान की, बदकिस्मती से यही तारीख है
یعنی آپ جو ہے نا وہ اس وقت یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیے عمران خان نے فیلڈنگ چینج کی ہے، یعنی بیرسٹر گور کو ہٹا دیا ہے چیئرمین شپ سے، اور بیرسٹر جو سلمان اکرم راجہ ہے ان کو ہٹا دیا۔ اب ان کی جگہ پر اسد کیسر کو تحریک انصاف کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور علی محمد خان ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، حیرت انگیز۔ علی محمد خان ویسے تو آن بورڈ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اطلاع یہی ہے، ان کی ساکھ مخالفین کے ہاں بھی اچھی ہے، وفادار ہیں، لیکن وہ پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے بشرا بی بی حلقے سے انہوں نے لوگ بھی نہیں لائے، وہ اس طریقے سے ایکٹیو بھی نظر آنے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ پہلے ہی علی محمد خان کے پیچھے لاٹھ لے کے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کدھر غائب ہوتا ہے، یہ تو کبھی نظر ہی نہیں آیا، تو ان کو سیکرٹری جنرل بنایا۔ اب اس کی ایک وجہ ہے جو میں سمجھا ہوں۔ اسد کیسر ظاہر ہے، ایک تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پرانے نظریاتی لوگ ہیں دونوں، جو نئے لوگ ہم لے کے آئے ہیں، ظاہر ہے مشکل حالات کے اندر ان لوگوں کی ضرورت تھی۔ اب بیرسٹر گور اور بیرسٹر جو سلمان اکرم راجہ ہیں، میرا خیال ہے ان پر جو تنقید ہے اس طریقے سے نہیں بنتی۔ بیرسٹر گور کوئی لڑاکا کمانڈو نہیں تھا، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ وہ بھی کمانڈو نہیں تھا، اور وہ بھی انہوں نے ان کی جو رائے ہے وہ آپ سمجھیں تھوڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں۔ جو عمران خان نے ان کو کہا انہوں نے اپنی کوشش سے کیا، اور انہوں نے مشکل حالات کے اندر جو پارٹی کے اندر وہ شامل بھی ہوئے، اور مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ پارٹی نے ان کا ریگارڈ بھی کیا۔ تو میرا خیال ہے جانے والوں پر اس وجہ سے جو تنقید ہے، اب عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ معاملات اور زیادہ سختی کی طرف جائیں گے، اور زیادہ میرے کارکنان پر آزمائشیں آئیں گی، چونکہ جس کماش کے لوگوں سے اس پاکستان کی عوام کو سامنا ہے، وہ تو بھائی لٹیں گے بھی، ماریں گے بھی، اور چیخیں بھی نکالیں گے۔ آگے سے کوئی بولے گا تو اس کو بھی اٹھائیں گے۔ یعنی پیمز اور پولی کلینک کے جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں اتنا یہ نہیں ہوا معاملہ، وہ تو بھائی آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ابھی بی بی سی نے جو بانڈا وہ سامنے لے کے آئے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اب یہ لیڈرشپ وہ لے کے آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں سیاسی آدمی ہیں، اور سیاسی انداز کے اندر جو ہے وہ آگے تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ ترتیب دی جائے گی۔ شاید آنے والے دنوں کے اندر اس طرح کی جذباتیت وہ اب تحریک انصاف کے اندر اس طریقے سے نہ رہے جو عمران خان نے اب فیصلہ کیا، تو لہذا فیلڈنگ عمران خان نے جو فوری تبدیل کی ہے اس پہ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور میرا خیال ہے انہوں نے اس سارے معاملے پر سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ متی اللہ جان آئے، انہوں نے بتایا کہ میں جو کچھ ہو رہا تھا پیمز ہاسپٹل کے اندر میں اس پہ کام کر رہا تھا، اس لیے اٹھا لیا گیا، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے، اور یہ ملک کو تمام اداروں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں بتائی انہوں نے، اور ساتھ انہوں نے بتایا، اور عمران خان کے خلاف آپ کو علم ہے ان سے اچھا جیل میں سلوک بھی نہیں ہو رہا اس وقت، اور جو یہاں پہ اسد طور ہیں ان کے اغوا کی بھی خبر پھیلی ہے، لیکن اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی، شاید تردید آ جائے جب تک میں ویڈیو پبلک کروں۔ تو ویسے بھی اسد طور شاید ان کو بھی اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ اس وقت ساری فیلڈنگ ایک ہے، یعنی ٹی وی چینلز، پھر اس کے اینکرز، مخصوص صحافی، پھر مخصوص وکلاء، پھر جو ہے وہ یعنی اسی طریقے سے ججز جو بہت سارے عدلیہ کے اندر یعنی مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو علم ہے، اور پھر شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ، یہ سب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پورا سسٹم ایسے بن گیا ہے، یا تو فطری طور پہ یہ ایک الائنس بن گیا ہے، اور نظر آتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ کوئی ایسا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الائنس نظر آ رہا ہے۔ الائنس کس کے؟ یعنی عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے اس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے نا؟ اس کا دوسرا معنی یہی ہے کہ عوام کو شاید ختم کرنا ہے، پھر ان کو سکون آئے گا، چونکہ تھوڑا سا بھی موقع جب ادارے سپیس دیں گے نا۔ مریم نواز کو ایک منتقم مزاج خاتون ہے، اسی طریقے سے شہباز شریف ہیں، یعنی انہی کے دور میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن بپا ہوا، تو یہ پھر وہ اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ایک نئی فورس ہم بنا رہے ہیں جی، گورنر راج کی منظوری دے دی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس کا ہم مقابلہ کریں گے، آپ کر لیں،
جو کرنا ہے، اور گورنر راج کے ساتھ خیبر پختونخوا میں جو ہوگا وہ سب کو پتا ہے، یہ گیدڑ ببکیاں لگا لے، ٹرائی کر لے۔ یعنی اس کے بعد آپ یہ بلوچستان کے جو حالات ہیں اس طرح، پتہ نہیں، میں حیران ہوں، کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جس کماش کے لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہیں، جو یعنی پہلے آپ کسی کا مینڈیٹ چھین لیں، جعلی حکومت بنا لیں، اس کے بعد کوئی احتجاج کرے کہ بھائی ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ادارے چڑھا دیں۔ کمال ہے، ویسے کمال ہے۔ اچھا، اب اسد طور اگر نہیں بھی اٹھائے گئے تو شاید آئندہ چند دنوں میں اٹھائے جائیں، اور عمران ریاض جو ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر اٹھائے جا سکتے ہیں۔ عمران ریاض کے حوالے سے بہت لوگوں کو تکلیف ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو قاضی فائز عیسیٰ کے ماننے والے کچھ صحافی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے عمران ریاض سے۔ تو عمران ریاض کا جو نمبر ہے وہ بھی مجھے آگے جا کے لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پتہ نہیں ہمارا اپنا بھی لگ جائے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو گورنر راج کا معاملہ ہے اس کو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بھرپور مزاحمت کرنی ہے، چونکہ خیبر پختونخوا جو اسمبلی ہے اس نے اس کی منظوری دینی ہوتی ہے، تو اس کا اجلاس 9 بجے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے طلب کر لیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کی سیاسی جو کمیٹی ہے اس کا بھی ایک عام اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ اب ان حالات کے اندر اگر یعنی وزیر اعظم نے شہر اقتدار کو بلوائیوں سے بچانے کے لیے خصوصی سیکورٹی اقدامات کی منظوری، او بھائی بلوائی تم ہو، یعنی تم قبضہ کر چکے ہو، وہ تو عوام ہے، عام آدمی جن کے مینڈیٹ پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ آپ کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ تو بلوائی کی تعریف تو آپ پہ صادق آتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیے ان کی دیدہ دلیری دیکھیں، چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے، یہ ہم گائیڈ بکس پہ پڑھا کرتے تھے جب پڑھتے تھے، تو یہاں پہ جو ہے وہ متی اللہ جان جو ہے وہ سارا کر لیا گیا ہے۔ تو گورنر جو راج ہے اس کو سختی سے رد کیا جائے گا، اور لوگ نہ صرف نکلیں گے بلکہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو وہ معاملات نہیں ہیں، اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ حالات ان کے ہاتھ سے ویسے تو نکل نہیں ہیں، جب بھی نکلیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ فیصلہ کر لیا گیا کہ گورنر راج اگر لگانے کی کوشش کی گئی تو اس کو اٹھا کر پھینکا جائے گا۔ یہ تحریک انصاف کے عام جو ذرائع ہیں انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتایا ہے۔ باقی میں جو ساری کہانی ہے بہت ساری بی بی سی کے اوپر بھی آئی ہے، کچھ اور ڈیٹیل جو عمران خان سے آج گفتگو ہوئی ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔